اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، پچھلے پارے کی آخری آیت کریمہ میں، جس میں فرمایا گیا کہ بے شک انک میت، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو فیصلے تو پھر وہیں پہ جا کے ہوں گے۔ اب فیصلے کیا ہوں گے، اسی سے آگے بات جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے کہ فیصلے کیا ہوں گے۔ فمن اظلم، اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں یہ ختم ہو جائیں گے، مر ہی جانا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے۔ جب وہاں جاؤ گے تو پھر فیصلے جو ہے وہ پھر اسی کے مطابق ہوں گے جو اس دنیا میں کیا ہوگا۔ اب کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور کہاں تم مشرکین کافر جو ہے، تو پھر ٹھکانہ تو وہیں پہ جا کے پتہ چلے گا نا کس کا ہے۔ اور جو وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بارے میں کہ یہ خود گھڑ لیا ہے قرآن کو، کیا کہا کرتے تھے پھر اللہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کی اولادیں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اللہ کا ساجی قرار دیتے تھے مطلب بتوں کو، مطلب معبود جو انہوں نے من گھڑت جو ہے وہ تھے ان کے، جو خود انہوں نے بنا رکھے تھے۔ فمن اظلم، پس فا سببیہ، پس من کون، فمن اظلم، اظلم افعالوں کے وزن کے اوپر ہے۔ افعالوں کا وزن کیا ہے؟ سب سے بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اکبارو، افضالو، اکرامو، اسی طرح جو ہے وہ اظلمو، پس اس سے کون بڑا ظالم ہوگا۔ ممن، پس کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو، من، اس سے جو، کاذبہ، وہ جس نے جھٹلایا، کاذبہ جھٹلایا، اللہ، جھوٹ بولا اللہ پر، وہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ دیکھیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ہر وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے۔ اسی بات کے اوپر جب لوگ پکے ہو جاتے ہیں کہ دین میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سیدھی راہ دکھانے کے لیے رسول کو بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی زیادہ تحریفات توریت میں اور انجیل میں ہو چکی ہوئی تھیں کہ ان کی اصل شکل نہیں تھی اس وقت، وہ حقیقت نہیں تھی، وہ انہوں نے اپنے طرف سے جو بہت کچھ، جیسے آج ہم نے دین میں بہت کچھ شامل کر لیا ہوا ہے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین صرف قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہم بات کریں گے وہ حقیقت کے خلاف ہوگی، اور یہی اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا ہے، بہتان باندھنا ہے۔ سورہ اعراف میں یہی فرمایا گیا تھا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو اللہ، اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنے تئیں گھڑ لیتے ہو۔ فمن اظلم، پس کون اس سے بڑا ہے جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب، اور جھٹلایا، بالصدق، سچائی کو، اذ جاءہ، جب وہ آ گئی اس کے پاس۔ کیا سچائی آ گئی اس کے پاس؟ قرآن آ گیا، رسول آ گیا۔ جب آنکھیں کھل گئیں اس کے باوجود اس کو میں نہ مانوں، جو میں نہ مانوں ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ وہ استعمال ہوا ہے، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور جھٹلایا سچائی کو جبکہ وہ آ گئی اس کے پاس۔ جب ہمیں قرآن مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم اگر نہ مانیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ وہ بنا رکھتے ہیں جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ قرآن آ گیا، سچائی ہے سب کے ہمارے پاس، لیکن ہم وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ یہ اللہ نے، جیسے اس وقت ہم نے دین کے بہت حصے جو وہ بنا رکھے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں، اور جب قرآن آ جائے، جب سچائی آ جائے تو اس کو جھٹلائے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ لیسا، لیسا کیا ہوتا ہے؟ نافیہ کا صیغہ، کیا نہیں ہے؟ فی جہنم، جہنم میں، مسوا، ٹھکانہ، للکافرین، انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے، سوال کا جواب ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے
کہ اگر ہم وہ چیز نہیں مانیں گے، انکار کریں گے قرآن کا، انکار کریں گے رسول کی بات کا، تو کیا ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے۔ تو پھر ہم کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں ان راہ پہ چلتے ہیں جو اللہ، اور یہی وہ بات ہے جو شروع میں کہی گئی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچائی کو، تو کیا ایسے کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں کہ ہم تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک گناہ جس کے اوپر پوری کی پوری قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئیں، وہ سارے گناہ بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی جو ہے وہ دعائیں ہیں جو ہمیں لے کے چل رہی ہیں کہ ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے بارش پتھروں کی نہیں ہو رہی، ہمیں زمین میں نہیں دنسا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وارننگ ایشو کرتے ہیں، لیکن ہم اس وارننگ کو عذاب نہیں سمجھتے، ہم اس کو نیچر کا حصہ کہہ کے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ہم بیماریاں آتی ہیں، اس کو بس کہہ کے جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ ڈنگ ٹپا لیتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کے لیے یہ ہمارے سامنے اتنی ہی نشانیاں کافی ہونی چاہیے۔ والذی، اور وہ جو، اب یہ دیکھیے یہاں پہ تو صیغہ دیا ہوا ہے کس کا؟ واحد کا، لیکن ایک وہ آیت ہے، وہ میں ریفرنس لکھنا بھول گیا، یہ کھولیے گا ذرا فون میرا، والذی، گیلری کھول لیجیے گا، والذی جاء بالصدق، جو آیا ساتھ سچائی کے، اور وہ جو آیا سچائی کے، وصدق، اور تصدیق کی، بہی، اس کی، اولئک ھم المتقون، یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ یہتدون۔ جیسے یہاں پہ بھی بے شک ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، واحد ہے، لیکن آگے جمع کا صیغہ استعمال ہوا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہاں پہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس میں سب سے پہلے سچائی کے ساتھ کون آیا؟ رسول پاک کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس کے بعد وصدق بہ، اور تصدیق کی اس کی، اولئک، کہ میں یہ قرآن لے کے آیا ہوں اور میں سچ اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کون لے کے آیا تھا؟ لانے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اترا، لانے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر جب کہا گیا اولئک ھم المتقون، یہ سارے پرہیزگار ہیں، سارے متقی ہیں۔ اب اس میں سے ہر وہ شخص آ جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ کرام سے لے کے ہر وہ شخص جس نے اس قرآن کی سچائی بیان کی، جس نے اس قرآن کو جو ہے وہ سچا مانا، تصدیق کی اس کی، اور کہا کہ یہی سب کچھ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، ان سب کے لیے کہا گیا کہ ہم المتقون، وہی متقی ہیں۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے بعد میں ہے، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تو کتاب ہم نے تھی کس کو؟ موسیٰ کو، لیکن تھی کس کے لیے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سارے راہ پا سکیں۔ تو یہاں پہ والذی جاء بالصدق، جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، اور تصدیق کی اس کی، اولئک ھم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقی شخص ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے آگے؟ ان کو کیا ملے گا؟ لہم ما یشاءون، لیے ان کے ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا، ہم نے بہت ساری آیت کریمہ میں یہ پڑھا ما یشاءون فی جنات، کہ جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا، لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ عند ربہم۔ اب رب کے پاس تو بندہ کب پہنچ جاتا ہے؟ ادھر سے روح نکلی نہیں، ادھر سے رب کے پاس چلا گیا۔ اب مطلب یہ کہ جنت سے پہلے بھی کچھ مقامات ہیں۔ جنت سے پہلے کیا ہیں؟ موت کی سختی ہے، عالم برزخ کا سخت معاملہ ہے، روز محشر کی سختیاں ہیں، پل صراط کی سختیاں ہیں۔ تو ان سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ جو مانگیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے کہ جن کے لیے کہا گیا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم۔ سر یہ پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا فی جنات، جنت میں تو ہے کہ جو چاہو گے تم ملے گا، لیکن ایک جنت میں جانے سے پہلے بھی کچھ پیریڈ ہے۔ ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد موت کی سختی،
عالم برزخ کا سخت معاملہ، روز محشر حساب کتاب کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، اور پھر جنت کا مقام آتا ہے، تو اس میں جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، جو وہ چاہیں گے، اللہ سے چاہیں گے کہ اللہ اس موت کی سختیاں دور کر دے، اللہ موت کی سختیاں دور فرما دیں گے، اللہ عالم برزخ کی سختیاں دور فرما دیں گے، اللہ روز محشر کی سختیاں دور فرما دیں گے، پل صراط سے اوپر سے جو ہے وہ لے جائیں گے، تو جو وہ چاہیں گے، جب اللہ نے کہا ہم ما یشاؤنا، لیے ان کے یہ وہ ہے جو وہ چاہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جب سب کچھ عنایت کر رہے ہیں تو چند گھڑیاں ہیں، چند لمحے ہیں، انہی میں جو ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں۔ اب یہ کہا گیا ذالک جزاء، بے شک ذالک یہ ہے جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ کن کا؟ احسان کرنے والوں کا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے احسان تو فرمایا گیا نا کہ تو اللہ ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ تجھے محسوس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے جو ہے وہ اٹھ کے آیا، فٹافٹ نماز پڑھی، ایک نے پورے اہتمام کے ساتھ اچھی طرح وضو کیا، آ کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ایک ایک لفظ جو اس نے بولا، ایک ایک لفظ جو اس نے دہرایا اپنے دماغ میں، اور پھر دماغ کے اللہ سے جو ہے وہ التجائیں کی، گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، پڑھ تو لی دونوں نے، تو فرق دونوں میں کیا ہوا؟ ایک کا مقام کچھ اور ہے، دوسرے کا مقام کچھ ہے، فرض دونوں کا پورا ہو گیا۔ دیکھیے خوشی سے، چاہ سے، ایک ہے فرض سمجھ کے کر دینا کہ ہاں یہ میرے اوپر ہے تو میں نے کر دینا ہے، ایک ہے چاؤ سے، دل کے لگاؤ سے جو ہے وہ اس فرض کو پورا کرنا، یہ وہ احسان والوں کی کیٹیگری ہے کہ جس میں وہ دل کی چاہ سے بالکل اندر سے خوش ہو کے کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر کیا کہا گیا ہے؟ یہ ہے بدلہ ان محسنین کا۔ کیا اس کے لیے تو پھر سورہ احقاف میں یہ آیت کریمہ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیں گے ان کے، احسن ما عملوا، جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے یہ ہم ان کے قبول کر لیں گے۔ لیکفر اللہ، کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹا دینا، دور کر دینا، تاکہ لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا، یا علامت مضارع ہے، کفر مٹا دے، تاکہ مٹا دے اللہ عنہم ان سے، اسوا الذی، اسوا بہت برے جو انہوں نے، مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں گناہ کبیرہ کی بھی، اسوا بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ کبیرہ بھی، تاکہ وہ مٹا دے ان کے، اسوا الذی عملوا، وہ جو عمل کر بیٹھے ہیں، وہ جو عمل کیے انہوں نے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور وہ بدلہ دے ان کو، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ الَّذِي، اچھے طریقے سے اس کے، ما کانوا یعملون، جو وہ تھے کہ جو انہوں نے کیے تھے ان سے کہیں اچھا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے۔ جیسے کہا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ رائی کے دانے برابر بھی جو ہے وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا کس پہ۔ وَإِن تَقُ حَسَنَةً، اور اگر ہو بلائیاں، یضاعفھا، وہ بڑھا دیتا ہے، دگنا چگنا کر دیتا ہے اس کو، وایوتی، اور دیتا ہے، من لدنہ اجرا عظیما، اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر۔ بندہ تو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کے کتنا دیتا ہے، اس کے لیے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک نیکی سوچی تو نیکی لکھی گئی، گناہ سوچا تو کچھ نہیں ہوا، گناہ کیا تو ایک لکھا گیا، نیکی ایک کی تو 10 لکھی گئیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ دہائیوں میں چلی گئی اور گناہ جو ہے وہ اکائیوں میں چلے گئے۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ بہت ہی بدقسمت ہوگا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کے دہائیوں سے بڑھ جائیں، کہ ایک کے بدلے میں 10 مل رہی ہیں اور گناہ ایک کا ایک ہی لکھا جا رہا ہے، تو جس کے اکائیاں اس کی گناہ اس کے دہائیوں سے بڑھ جائیں، اس سے بڑھ کے بدقسمت کون ہوگا؟ تو یہ ہے وہ اللہ، تاکہ اللہ مٹا دے ان سے ان کے برے اعمال کو اور بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا، وہ جو انہوں نے کیے تھے۔ جو بھی اچھے اعمال کیا ہیں؟ اچھے اعمال صرف یہ قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا اعمال تو یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور تم اس کے لیے اس سے خوش اخلاقی سے پیش آ جاؤ، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ تم چلتے چلے جاؤ، راستے میں پتھر آیا، اس کو تم نے جو ہے پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ کسی کو اچھے خوشی کے ساتھ مل لینا بھی
یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھے اعمال میں سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ تو ہمارے پاس تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اس وقت، اس لوٹ سیل سے اگر ہم اندازہ اٹھانا چاہیں تو ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم بے تحاشا اٹھا سکتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں ٹریپ کرتا کہ ایسے نہیں۔ اب میں چھوٹی چھوٹی آپ کو 10 ایگزامپلز اس کی دے سکتا ہوں کہ مسجد میں جانا ہے تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، آپ باہر نکلنا ہے تو بایاں رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، باتھ روم جاؤ گے دعا بایاں پاؤں اندر رکھو گے پہلے دعا مانگو گے، باہر نکلو گے دایاں پہلے نکالو گے دعا مانگو گے، جوتا پہنو گے پہلے دایاں پہننا پھر بایاں پہننا ہے، اتارتے وقت بایاں پہننا ہے، دایاں اتار بعد میں جو ہے وہ بایاں پہلے ہے دایاں بعد میں ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سونا ہے، یہ کون سی یہ نیکیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی بتائی ہوئی نیکیاں ہیں، یہ سنت ہے۔ سونا ہے تو بتا دیا گیا کہ سوتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ سوتے تھے، کس طرح لیٹتے تھے، کون سی دعائیں جو ہے وہ رات کو سوتے وقت مانگتے تھے، کون سی دعا جو ہے اٹھتے وقت جو ہے وہ مانگتے تھے صبح، اور اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا۔ کتنی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ہمیں تو ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو 30 نیکیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو پھر یہ انہی نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بڑھا چڑھا دیں گے، بڑھا چڑھا کے دیں گے، اجرہم ان کا دیں گے، کتنا یہ ہم نہیں جانتے۔ 10 کی تو گارنٹی کہہ دی گئی ہے نا، اب اس کے 10 کے بعد 70 کرنا۔ مثال کیسے دی گئی کہ مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ جو ہے وہ تم نے بیج بویا، اس بیج بونے سے جو ہے وہ ایک پودا بنا، اس پودے کے اوپر فرض کر لیجئے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شاخ ہے، اس ایک شاخ کے اوپر 7 ڈالیاں ہیں، اس 7 ڈالیوں میں 70 دانے ہیں، اب پھر کتنے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بن کے نکل جاتے ہیں، خود اندازہ کر لیجیے۔ یہ ہے اللہ کا حساب کتاب، بے حساب، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو فیصلہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج مہلت ہے، آج ہم فیصلہ کر لیں گے، راہ پہ چل پڑیں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ ادھر چل پڑیں گے تو پھر یہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، پھر وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس وہ ملے گا۔ ادھر چل پڑیں گے تو پھر پوچھا ہم سے ہی جا رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے کافروں کا؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے، بڑا ظالم، جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب بالصدق، اللہ پر جھوٹ بولا کیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، بھی یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے، وکذب بالصدق، اور جھٹلا دیا سچائی کو، اس جب وہ آ گئی اس کے پاس، قرآن آ گیا، رسول آ گیا، ہم نے جھٹلا دیا اس کو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے ان کا؟ یہ سائن آف انٹیروگیشن ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ استفہامیہ ہم سے پوچھتا ہے کیا ٹھکانہ ان کا جہنم نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پہ جھوٹ باندھیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی جو ہے وہ سچائی کو جو ہے وہ جھٹلا دیں؟ الٹیمیٹلی جواب تو ہمارا ہاں ہی ہوگا نا۔ تو جب ہمارا جواب ہاں ہی ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں کیوں فال کروا رہے ہیں؟ ہم کیوں وہاں پہ اس لسٹ میں جو اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں؟ جو قرآن نے کہہ دیا، جو رسول نے کہہ دیا، اس کے بعد کوئی دوسری سوچ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لیکن کا لفظ ہے نا، یہ لیکن کا لفظ ہماری زندگیاں بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانتا، میں کھاؤں گا کیسے، بچے کیسے پڑھیں گے، یہ جو لیکن ہے نا، بات مان رہے ہوتے ہیں، حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن کا لفظ لگا کے ہم اپنی راہ جو ہے وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو آیا سچائی کے ساتھ اور تصدیق کی اس نے اس کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے جو وہ چاہیں گے ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور یہ رب کے ہاں میں نے یہاں پہ اس کو الیبریٹ کر دیا کہ رب کے ہاں تو تبھی ہے جس وقت ادھر سے ہوا نکلی، ادھر سے نور نکلی، جس وقت لینے آئے اس کے بعد پھر رب کے سامنے ہی ہے۔ پھر وہ سارے مراحل جو راستے میں طے ہونے ہیں ان کے لیے کہا گیا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے سب کچھ ہے۔ اب وہ موت کی سختیوں سے بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہیں گے کہ اللہ ہمیں آسان نصیب فرما، جانا تو ٹھہرا ہی ٹھہرا، عالم برزخ کی سختیوں سے ہمیں جو ہے وہ آسانیاں فرما دے، روز محشر کی سختیوں سے ہمیں آسانیاں فرما دے، حساب کتاب کے دن ہمیں سرخرو کر دے، ہمیں وہاں پہ رسوا نہ کر، پل صراط کی سختیوں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آسان فرما دے۔ تو یہی ہے لہم ما یشاؤون، اور پھر جنت میں جا کے تو جو کچھ ہے لہم ما یشاؤون، لیے ان کے جو وہ چاہیں گے اندر رب کا۔ یہ ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا، یہ ہے بندہ محسنوں کا، اچھا سلوک کرنے والوں کا۔ اور یہ کس لیے؟ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ وہ مٹا دے ان سے جو برے اعمال انہوں نے کیے۔
بڑے برے اعمال کیا، سوال لذی سب سے بڑا اعمال جو انہوں نے کیے، مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے اوپر بھی کہہ رہیں گے اللہ ان سے مٹا دے گا ان کے، وَيَجْزِيَهُمْ اور بدلہ دے گا ان کو، اجرہم اجر ان کے کا، بِأَحْسَنِ الَّذِي اچھائی کے ساتھ، اس سے زیادہ اچھائی کے ساتھ، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ قرآن ہی ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن ہی ہے جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اور بھول بھلائیوں میں جو ہے وہ پھنس جائیں گے، اور لوگوں کے کہے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، اور وہ راہیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جہنم کی راہیں ہیں۔ جنت کا راستہ صرف اور صرف قرآن میں ہے یا سنت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين۔